بڑے بادشاہوں کی حکومت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دولت کو چھین لے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ آج کے خندق کھودنے والے، آج کے پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، آج کے فاقہ کشی میں زندگی گزارنے والے فقیروں کو کل شام اور عراق اور یمن کی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے ان آیتوں کے اندر۔ پھر آیت کے آخر میں فرمایا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یعنی آپ کے ہاتھ میں ہے ہر بلائی۔ شروع آیت میں چونکہ حکومت دینے والا اور واپس لینے کا نیز اسی طریقے سے عزت اور ذلت دونوں کا ذکر تھا، اس لیے بظاہر مقتضی مقام یہ تھا کہ اس جگہ بھی بیدک الخیر والشر کہا جاتا، یعنی ہر بلائی اور ہر برائی آپ کے ہاتھ میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ لیکن اس آیت میں اس جگہ صرف لفظ خیر لا کر ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا، وہ یہ کہ جس چیز کو کوئی شخص یا کوئی قوم برائی یا مصیبت سمجھتی ہے اور وہ اس خاص قوم کے لیے وہ تکلیف و مصیبت ہوتی ہے، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو مجموعہ عالم کے اعتبار سے، یعنی پوری دنیا کے اعتبار سے وہ برائی نہیں ہوتی۔ قوموں کے عروج و نزول اور اس میں مصائب کے بعد فوائد کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک بہت بڑا فائدہ اور مصلحت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مجموعہ عالم میں کے مسائل و فائد نظر کرنے والا کسی نہ کسی درجے میں اس حقیقت کو پا سکتا ہے کہ اس میں جتنی چیزیں خراب اور بری سمجھی جاتی ہے وہ اپنی ذات میں چاہے بری سمجھی جائے، مگر پورے عالم کو اگر ایک جسم فرض کر لیا جائے تو وہ اس کے چہرے کے خال و بال اگر بدن سے الگ کر کے دیکھے جائے تو ان سے زیادہ خراب کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایک حسین چہرے کا جز ہونے کی حالت میں یہی چیزیں رونق حسن بنتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کا جسم ہوتا ہے، انسان کے چہرے کے اوپر بال ہوتے ہیں اور کھال ہوتی ہے، اگر یہ اس سے جدا کر دیا جائے تو انسان کا جو چہرہ ہے وہ سب سے بدترین ہوتا ہے، لیکن یہی بال، یہی کھال، خد و خال جو انسان کے چہرے پر ہے، یہی اس کی خوبصورتی کی زینت ہے۔ اسی کی وجہ سے، ان بالوں کی وجہ سے، اس کھال کی وجہ سے انسان کے چہرے کے اوپر خوبصورتی۔ اسی طریقے سے دنیا میں بھی اگرچہ ہم سمجھے کہ یہ چیز برائی ہے، یہ غلط ہے، لیکن وہی عام دنیا کے اعتبار سے، پوری دنیا کے اعتبار سے اس میں فائدے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ جن چیزوں کو ہم برا کہتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں ان کی برائی جزوی ہے، اور خالق کائنات اور رب العالمین کی نسبت اور مجموعہ عالم کی مصلحت کے اعتبار سے کوئی چیز شر یا خراب نہیں، ہر ایک چیز کے اندر مصلحت ہوتی ہے۔ بہرحال اس لیے اس آیت کے ختم میں صرف لفظ خیر پر اکتفا کر کے فرما دیا گیا بیدک الخیر، کیونکہ خالق کائنات کی حکمت اور حکومت اور مجموعہ عالم کی مصلحت کے لحاظ سے ہر چیز خیر ہی خیر ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تولج اللیل فی النہار، یعنی آسمانی طاقتوں اور فلکیات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احاطہ بیان فرما دیا گیا، یعنی جب آپ چاہتے ہیں رات کے اجزاء دن میں داخل فرما کر دن کو بڑا کر دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں دن کے اجزاء رات میں داخل کر کے رات کو بڑی کر دیتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ رات اور دن کے بڑے ہونے کا مدار آفتاب کے طلوع غروب اور اس کی حرکات پر ہے۔ اس لیے اس کا حاصل یہ ہوا کہ آسمان اور اس کے متعلق سب بڑا سیارہ شمس اور سب سے معروف سیارہ قمر سب آپ کے احاطہ قدرت میں ہیں، یعنی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ پھر آگے آیت میں فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یعنی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم روحانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احاطہ اس طرح بیان فرما دیا، یعنی آپ زندہ کو مردے سے نکال لیتے ہیں،
جیسے بیضے سے جو مرغی وغیرہ کا جانور کا جو انڈا ہوتا ہے، یا نطفے سے انسان نطفے سے یا درخت سے پھل اور دانہ خشک سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال یہ سب پیدا فرماتے ہیں۔ اور اگر زندہ اور مردے کا مفہوم عام لیا جائے تو عالم اور جاہل اور کامل و ناقص اور مومن و کافر سب کو شامل ہو جاتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کے تصرفات تمام عالم ارواح اور روحانیت پر واضح ہو جاتے ہیں کہ وہ جب چاہے تو کافر سے مومن یا جاہل سے عالم پیدا کرے، اور جب چاہے تو مومن سے کافر یا عالم سے جاہل پیدا کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کے گھر پیدا کیا، نوح علیہ السلام کے گھر میں ان کا بیٹا کافر پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں کرائی؟ فرعون کے محل میں۔ تو یہ تمام کی تمام چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ پھر آگے فرما دیا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یعنی آپ جس کو چاہے بے شمار رزق عطا فرما دے، جس کو کوئی مخلوق نہ معلوم کر سکے، اگرچہ خالق کے علم میں ذرہ ذرہ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ پھر یہاں سے آگے جو ذکر کی گئی آیت ہے، الحمدللہ، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اس جگہ ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور آل عمران کی 2 آیتیں جو ہم نے پیچھے بیان کی تھی، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، آخر تک، اور دوسری آیت یہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء بغیر حساب، یہ آیت یہاں تک بغیر حساب تک پڑھا کرے تو میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا، اور اس کو اپنے حضیرت القدس میں جگہ دوں گا، اور ہر روز اس کی طرف 70 مرتبہ ناظر رحمت کروں گا، اور اس کی 70 حاجتیں پوری کر دوں گا، اور ہر حاسد اور ہر دشمن سے پناہ دوں گا، اور ان پر اس کو غالب رکھوں گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب جنت میں ٹھکانہ دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 مرتبہ نظر رحمت کر رہے ہیں، 70 حاجتیں پوری ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حسد کرنے والے سے، دشمن سے اس کو پناہ دے رہے ہیں، اور دشمن کے اوپر غلبہ عطا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر مومن کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان آیتوں کی ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، پھر آیت الکرسی پڑھے، پھر سورہ آل عمران کی آیت، پہلی آیت شہد اللہ انہ، اور دوسری آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء بغیر حساب تک پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 حاجتوں کو پورا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کے اوپر غلبہ عطا کریں گے، دشمن سے حفاظت فرمائیں گے، جنت میں ٹھکانہ دیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے سلطنت کے، تؤتی الملک، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ آپ مالک ہے سلطنت کے، تؤتی الملک من تشاء، آپ جس کو چاہے سلطنت دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وتعز من تشاء، اور آپ جس کو چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہے ذلت دے، بیدک الخیر، تمام کی تمام اچھائی خیر آپ کے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں۔
تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، اور آپ ہی تو ہے جو داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتے ہیں رات میں، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور آپ ہی تو ہیں جو نکالتے ہیں زندہ کو مردے سے اور نکالیں مردے کو زندے سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور آپ ہی تو ہے جو رزق دیتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے، بغیر شمار کے جس کو چاہے۔ لہذا یہ کیا کفار و مشرکین یہود و نصارہ جو اپنی سلطنت کے اوپر، اپنی بادشاہت کے اوپر گھمنڈ کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں ہے کہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کرے، اور کس کو کب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے۔ یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا